یہ کیا کیا تم نے ارطغرل؟ ہم تمہیں تجتیکن کے قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے سب کے سامنے کوجا بش کو کیسے مار دیا؟ میں نے جو کیا ہے وہ ضروری تھا بھائی۔ میں مزید تمہاری طرفداری نہیں کروں گا۔ بولو۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا استاد دہلی الامیر کونیا روانہ ہو گئے ہیں۔ کیسے پتا چلا تمہیں یہ؟ قبیلے کے حالات کافی خراب ہیں، ارطغرل بھائی نے کوجا بش کو مار دیا ہے، لیکن کرکت سردار نے حائمہ خاتون کو خنجر مار دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل نے کوجا بش کو مار دیا تھا اور اس کے بعد حائمہ خاتون خنجر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ اس قسط کے آغاز میں حکیم ارطغرل ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، جبکہ حائمہ خاتون بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ گندوکدو ارطغرل کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہم تمہیں تجتیکن کے قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور تم نے سب کے سامنے کوجا بش کو مار دیا۔ ارطغرل کہتا ہے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ گندوکدو کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اب میں تمہاری طرفداری نہیں کروں گا اور تم اپنے رستے جاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے کوجا بش ایک غدار تھا اور اس کو ختم کیے بغیر قبیلے میں سکون نہیں آ سکتا تھا۔ گندوکدو کہتا ہے کہ اگر ہماری ماں کو کچھ ہو گیا تو قبیلے میں بہت خون بہے گا، ابھی تو تجتیکن کی بھی لاش نہیں ملی۔ ارطغرل کہتا ہے تجتیکن زندہ ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں تجتیکن شدید زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور درویش اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تینوں تجتیکن کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کی موت کا الزام ارطغرل پر لگ چکا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے ملا؟ پھر ابن العربی اسے سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمیں فوراً اس کو اٹھا کر لے جانا ہے، ارطغرل کی نجات اسی میں ہے کہ یہ زندہ رہے۔ اس کے بعد بامسی تجتیکن کو اٹھا لیتا ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اہمیت دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور کوجا بش کو بھی مار دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تربیت دی تھی۔ گمستیکن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہوش سے کام نہ لیا تو دونوں قبیلوں کے درمیان بہت خون خرابہ ہو جائے گا، ہمیں اس مسئلے کا حل سوچ سمجھ کر نکالنا ہوگا۔ کرکت سردار کہتا ہے کہ اگر ارطغرل کو سزا مل جائے اور کائی قبیلے کو یہاں سے نکال دیا جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا اور مزید کسی کا خون نہیں بہے گا، صرف ایک آدمی کا خون بہانا ہوگا اور وہ ہے ارطغرل۔ یہ فیصلہ ہم جرگے میں کریں گے۔ پھر وہ گمستیکن کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ بات گندوکدو کو بتاؤ۔ اس کے بعد آیتولن اور گمستیکن باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں قبیلوں کے درمیان حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ ریاست کی طرف سے ہمیں وہ عہدہ نہیں ملے گا جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں قبیلوں کے سپاہی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ دودرگا کے سپاہی لگاتار ارطغرل کو باہر آنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے، جبکہ ارطغرل خیمے کے اندر موجود ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے لیے سخت پریشان ہوتا ہے۔ گندوکدو گوکچے کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم تجتیکن کو ارطغرل کے بارے میں خبر نہ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے بعد سلجان اور ارطغرل بھی اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ایسا کر کے تم نے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات بڑھا دیے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارطغرل باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کریں لیکن ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور گندوکدو دوبارہ اندر حائمہ خاتون کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں باہر آیتولن حائمہ خاتون کی طبیعت کا پتہ کرنے پہنچتی ہے، لیکن اس کا سامنا سلجان سے ہو جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں اندر حائمہ خاتون کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بعد سلجان اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن ایک مناسب وقت آنے پر تمہیں بے نقاب کروں گی۔ مجھے پتا ہے اس بوڑھی عورت کو بھی مارنے کا حکم تم نے دیا تھا۔ اس پر آیتولن غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت جلد تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور پھر وہ وہیں سے واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل کو بھی بتا دیتا ہے کہ تجتیکن زندہ ہے اور گائکلی کے غار میں موجود ہے جہاں ابن العربی اس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اسے آپ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ اس کے بعد گندوکدو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد تجتیکن کو واپس قبیلے میں لانا ہوگا تاکہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد ارطغرل حکیم ارطغرل کو کہتا ہے کہ اگر میری والدہ اب ٹھیک ہیں تو آپ فوراً تجتیکن کے پاس چلے جاؤ، جس کے بعد حکیم ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت جاسوسی کرنے کے بعد نیان کے ڈیرے پر پہنچتا ہے۔ بولو۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا استاد دہلی الامیر کونیا روانہ ہو گئے ہیں۔ کیسے پتا چلا تمہیں یہ؟
सुल्तान को झूठ बोलता है और कहता है कि हमारा एक सिपाही कबीले की जासूसी कर रहा था, उसने बताया है और मुझे लगता है कि वो कागजात अर्तुल के हाथ लग गए थे जो सुंगर तेकन ने अर्तकुश को भेजे थे। इसलिए अर्तुल ने हलीमा और दिल्ली दामीर को वो कागजात देकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना किया है। नोयान कहता है कि फौरन उनके पीछे जाओ, उन कागजात के अंदर मंगोल फौज की बहुत सी मालूमात होंगी। सुल्तान अलाउद्दीन के पास वो कागजात नहीं पहुंचने चाहिए, पहले तुम उनसे कागजात लेना और फिर दोनों को मार देना। इसके बाद नोयान कहता है कि उलू बिलगे को कहो कि आज रात के लिए कुछ जंगजू तैयार करे जो लड़ने और मरने के लिए बेचैन हो। मैंने अर्तुल से वादा किया था कि मैं उसके पास मौजूद हर चीज छीन लूंगा, उसका कबीला, उसकी इज्जत और सब कुछ। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी तुतैकन को उठाकर गार की तरफ जा रहे होते हैं और गार में पहुंचकर उसको लिटा देते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उसका मायना करने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून को होश आ जाता है, जिस पर अर्तुल और गोंदोगदो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हाइमा खातून दोनों को हाथ पकड़कर कहती हैं कि तुम दोनों हमेशा इकट्ठे रहना। फिर गोंदोगदो से कहती हैं कि अर्तुल और इस कबीले का ख्याल रखना और कबीले की सरदारी का हक तुम्हारा है। इसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। अर्तुल गोंदोगदो को कहता है कि वक्त आ गया है, आप फौरन कबीले की सरदारी संभाल लो, क्योंकि अब हमारी वालदा ने भी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। गोंदोगदो कहता है कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे खौफजदा हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसा फैसला किया जो तुम्हें पसंद ना आया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पहले भी तुमने कई फैसलों की मुखालफत की और ज्यादातर तुम सही थे। अर्तुल गोंदोगदो का हाथ चूमता है और कहता है, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ आयतुलन गुम्मस तेकन को कहती है कि हाइमा खातून के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही और सिपाही भी आमने सामने खड़े हैं। गुम्मस तेकन कहता है, अगर कोई खबर नहीं मिली तो इसका मतलब है वो जिंदा हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कातिल अर्तुल को पकड़ना होगा। गोंजागुल कहती है कि अगर हाइमा खातून फौत हो गई तो कुरकुस सरदार भी कातिल बन जाएगा। गुम्मस तेकन कहता है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। आयतुलन कहती है, तो फिर तुम गोंदोगदो से अर्तुल के बारे में बात करो, जिस पर गुम्मस तेकन भी रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी तुतैकन के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं। इतने में हकीम अर्तुक भी वहां पर पहुंच जाता है और फौरन उसका इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद हकीम अर्तुक कहता है, कबीले के हालात काफी खराब हैं। अर्तुल भाई ने कोजा बश को मार दिया है, लेकिन कुरकुस सरदार ने हाइमा खातून को खंजर मार दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हकीम अर्तुक कहता है कि वो जिंदा हैं और उनको आपकी दुआओं की जरूरत है, और अगर हम तुतैकन को न बचा सके तो कबीले में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, दोनों कबीले तबाह हो जाएंगे। इसके बाद हकीम अर्तुक उनको बाहर जाने को कहता है और तुतैकन के जख्मों को सुई और धागे की मदद से सीना शुरू कर देता है। अर्तुल के साथी आपस में बातचीत करते हैं कि अगर तुतैकन मर गया और अर्तुल को मौत की सजा सुना दी गई तो हम अर्तुल भाई को वहां से निकाल कर पहाड़ों में ले जाएंगे और फिर मंगोलों के साथ साथ सल्जूक रियासत से भी लड़ेंगे, जिनके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।